بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خطیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت سیدہ خطیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے معاش سے محروم کر دیا تو انہوں نے میری مال سے مدد کی، اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خطیجہ الکبریٰ کو عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ عمر میں بڑی ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا اور آپ کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ نے 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و خدمت میں گزارے اور اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ خطیجہ الکبریٰ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کے ایک ایسے گھر کی خوشخبری سنائی جو تازہ آبدار مراوید یا زبرجد موتی کا ہوگا، جس میں شور ہوگا اور نہ ہی رنج و ملال۔ حضرت خطیجہ الکبریٰ حسن سیرت، الاخلاق، بلند کردار، عفت و عصمت اور شرافت و مرتبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں میں طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب قصہ پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خطیجہ الکبریٰ کے والد خویلد کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، جبکہ بہت بڑے اور کامیاب تاجر تھے۔ عام روایت ہے کہ حضرت خطیجہ الکبریٰ عمل فیل سے 15 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی تربیت و پرورش انتہائی ناز و نام میں ہوئی۔ آپ کا نکاح ابو حالہ بن زرعہ تیمی سے ہوا۔ ان سے آپ کے 2 لڑکے اور ایک روایت کے مطابق 3 لڑکے حالہ، طاہر اور حارث پیدا ہوئے، اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خطیجہ الکبریٰ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا۔ اس سے ایک لڑکی ہند پیدا ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے دوسرے شوہر عتیق بن عائز مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ دوسری بار بیوہ ہونے کے بعد آپ نے مزید نکاح کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ اور صلاحیتیں تجارت کے فروغ میں صرف کرنا شروع کر دی۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار، دولت و شرافت اور عزت کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو کئی بار نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے بڑی حکمت اور خاموشی سے رد کر دیا۔ آپ کے پاس مال و دولت اور سامان تجارت کی کثرت تھی۔ آپ خود لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ آپ اپنے کاروبار اور سامان تجارت کی خود نگرانی کیا کرتی تھی۔ آپ کا تجارتی کاروبار شام اور یمن تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کا تجارتی قافلہ سب سے بڑا ہوتا۔ اپنا سامان تجارت مختلف لوگوں کے ذریعے شام اور یمن تجارت کی غرض سے بھیجا کرتی تھی اور انہیں بھی منافع میں شریک کر لیتی۔ آپ کے تجارتی قافلوں کی نگرانی آپ کے قابل اعتماد اور معاملہ فہم غلام میسرہ کیا کرتا تھا۔ ابن حشام اور دیگر روایات کے مطابق ایک روز آپ کے غلام نے آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت، شرافت اور اعلیٰ نسبی کا ذکر کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اس مرتبہ تجارتی قافلے کا نگران اور شریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا جائے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے، صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ حضرت سیدہ خطیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کے مشورے کو مانتے ہوئے اس سلسلے میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کے مشورے سے حضرت خطیجہ الکبریٰ کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے حضرت خطیجہ الکبریٰ کے غلام میسرہ کے ہمراہ تجارتی قافلے کو لے کر شام کی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 ماہ بعد جب تجارتی قافلہ واپس آیا تو حضرت خطیجہ الکبریٰ کے غلام نے حضرت خطیجہ الکبریٰ کو ان الفاظ میں شام کے تجارتی قافلے اور سفر کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں کافی عرصہ سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس دوران ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ عجیب تر ہے۔ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات میں بلند حوصلہ، مصائب میں پرسکون، ہجوم میں باوقار اور خرید و فروخت میں انتہائی ذہین و فہیم اور دور اندیش دیکھا ہے۔ وہ بردبار اور متحمل مزاج نوجوان
نوجوان ہیں، ان کی خاموشی میں وقار اور گفتگو میں دلکشی ہے، ان کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلتی، لوگ اگر انہیں صادق اور امین کہتے ہیں تو حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں، ان کے موتی جیسے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، وہ دن کی روشنی میں حسین اور رات کی روشنی میں حسین تر نظر آتے ہیں، ان کی سوچ بہت وسیع اور کردار میں تنہا و یکتا، وہ لاکھوں میں ایک اور اپنی مثال آپ ہیں، آپ تجارت ان کے سپرد کر دیں بس کاروبار چمک اٹھے گا۔ غلام نے مزید کہا کہ جب دوران سفر بصرہ کے مقام پر پہنچے اور ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے تو اس خانقاہ کے راہب نستورہ نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ یہ بنو ہاشم کے گھرانے کا ایک پاک باز نوجوان ہے۔ تو نستورہ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرتا۔ پھر اس نے مجھ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی کے بارے میں دریافت کیا، اور جب میں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہر وقت موجود رہتے ہیں تو نستورہ بولا کہ وہ یقیناً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر کا حساب کتاب پیش کیا۔ اس دفعہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کو توقع سے بڑھ کر نفع حاصل ہوا تھا۔ کاروبار تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی نے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ نے اپنی عزیز ترین سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کی اجازت اور رضامندی کے بعد نکاح کے اس پیغام کو قبول کیا۔ مقررہ تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ملت ابراہیمی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی۔ ابن سعد نے مہر کی رقم 500 درہم بتائی ہے، جبکہ ابن ہشام نے 20 اونٹنیوں کا ذکر کیا ہے۔ دعوت ولیمہ میں گوشت اور روٹی کا انتظام تھا۔ شادی کے 2-2.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتے ہوئے فرزند سعید عطا کیا، جس کا نام قاسم رکھا گیا، جس کی نسبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم کہلانے لگے، اور ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھیں۔ جب قاسم تھوڑا سا چلنے لگے اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ قاسم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ زینب جیسی سعادت مند بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پیدا ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 39 برس سے زائد ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ابن ہشام کی ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں عبادت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اور رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری طرف کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو مختلف انداز میں ستانے اور تکلیفیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ مسلمانوں نے انتہائی دکھ، تکلیفوں، اذیتوں اور مصیبتوں میں گزارا۔ ان قیامت خیز لمحات اور آزمائش کی گھڑیوں میں ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے بھی بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اس دوران ہر ممکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور آرام کا خیال کیا، جبکہ اپنا تمام مال و دولت پہلے ہی اللہ کے راستے میں قربان کر چکی تھی، اور شیب ابی طالب میں ہی آپ کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ ناقص خوراک اور تفکرات کے ہجوم کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون اور رفیقہ حیات بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس گزارنے کے بعد حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ 10 رمضان المبارک کو 65 برس کی عمر میں وفات پا گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر آپ کو آسودہ خاک فرمایا اور ہمیشہ ان کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔